بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھانا آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک آدمی بہت زیادہ کھاتا تھا اور آیا، آپ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے اور آپ بہت گھبرا گئے تھے۔ صحابہ ایسا سمجھے جیسے کوئی بھوت بلا آیا ہوا ہے، جیسے کوئی بلا آ چکا۔ آپ نے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ وہ عربی تھا۔ آپ نے انا للہ پڑھا۔ کہا سنا ہے کہ سلور ڈوڑائی پتنا رخرما ادرے پتل راتل خورما وہی مورز خورما، یہ 4 روٹیاں تندور پر کھا لیتی ہوں اور 3 آتے جاتے میں، اور میں نے کیا کھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں کھایا۔ توبہ۔ اب ایک آدمی آیا اور شروع ہو گیا، اور جتنا کھانا تھا 2-3 نوالوں میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور پھر وہ بہت تھوڑا کھاتا تھا تو صحابہ نے شکایت کی۔ آپ نے کہا پہلے اس کے ساتھ شیاطین کھاتے تھے، اب شیاطین روٹ گئے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، کیوں مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق پاک کر لیا۔ بخاری شریف میں ہے، کتاب الاطعمہ میں جلد ثانی میں، آپ نے کہا المؤمن یاکل بمعن واحد، مسلمان ایک آنتڑی میں کھانا ڈالتا ہے، والمنافق یاکل علی 7 امعاء، اور منافق 7 آنتڑیاں بھرتا ہے۔ کتنا فرق ہے، 7 گنا اور 1 گنا۔ 8واں حصہ مومن کھاتا ہے تو کبھی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ وہ لوگوں نے ایسے حکایت کی ہے، ممکن ہے ہوئی ہو، کہ لقمان حکیم کے بیٹے اور ایک اور لڑکے کے درمیان جھگڑا ہوا، تو لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ کسی دن تو آؤ گے نا میرے باپ کے کلینک پر، اور نے کہا کبھی بھی نہیں آؤں گا، تو اپنے باپ کو اپنے پاس رکھ اور کلینک بھی۔ کہا کیوں، بیمار نہیں ہوں گے؟ کہا نا، کہ میں تو پانی کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں آدھی، اور دودھ پیتا ہوں بس۔ تو وہ لڑکا گیا، باپ کو بتایا کہ ایک لڑکے سے جھگڑا ہوا، میں نے کہا میرے ابا کے پاس تو کبھی آؤ گے؟ اس نے کہا میں تو سوکھی روٹی کھاتا ہوں پانی کے ساتھ، اور تھوڑا سا دودھ کبھی کبھی پی لیتا ہوں، تو مجھے بیماری کیا کہے گی؟ لقمان بہت حیران ہوا اور ان سے کہا بیٹے ایسے عقل مند سے تو نہیں لڑنا چاہیے، اور فرمایا یہ شخص تیرے باپ سے بھی زیادہ عقل مند ہے، واقعی ایسے لوگوں پر بیماری حملہ نہیں کرتی، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب مہمان ہوتے تھے تو پھر آپ کھانا بھی زیادہ لگاتے تھے، اور جتنا مناسب ہوتا تھا، اور اخیر تک کھاتے تھے، کیونکہ مہمانوں کو بے تکلف کرنا اور ان کو پیٹ بھر کے کھلانا یہ بھی بہت اچھی عادت ہے، ورنہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھانا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ مہمانوں کی وجہ سے آپ دیر تک بیٹھے رہتے تھے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آج زیادہ کھایا، ورنہ آج بھی زیادہ نہیں کھایا۔ الا علی الضفف، دیکھیے ابراہیم بیجوری کی شرح شمائل، اسی جگہ لکھتا ہے وہ۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔